نامسائب حالات میں جہاں پر سارے ہندوستان میں سنگ پریوار کی لہر چل رہی تھی، میں آپ تمام سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا اس سے بڑا کرم ہم پر نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی ہر ریاست میں عادت ہے اور ہمارے راحمین کا اتنا بڑا رحم ہے ہم پر کہ اللہ نے اس سرزمین کو ان شیطانوں کے اثر سے پاک رہا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً آپ اور ہم نے محنت کی، بہت عزیز دوستو، کامیابی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کامیاب کیا۔ اور اللہ نے اگر کامیابی دی تو یقیناً اس میں ایسے متقی پرہیزگار اللہ والوں کی دعائیں بھی اس میں، جن کو میں نہیں جانتا، جن کو آپ نہیں جانتے، جو راتوں میں اٹھ کر خشیت الہی کے خوف میں اللہ سے محبت میں اس جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں ان کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ان عزت دار ماں اور بہنوں کا، جو شدت گرمی کے باوجود بھی پولنگ بوتھوں کو روانہ ہوئے، 2 گھنٹے پولنگ بوتھ کی قطاروں میں ٹھہرا اور اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا کی بلکہ اپنے انگلیوں کو کے اوپر نشان لگا کر جماعت کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں سلام کرتا ہوں میری عزتدار ماں اور بہنوں کو اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے بزرگوں کا جو اپنی ضعیفی کے باوجود بھی بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے نکل کر اپنے وقت کوٹ کا استعمال کیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام نوجوانوں کا جنہوں نے پوری الیکشن کو کھڑا کر دیے تھے، اللہ نے وہاں سے کامیابی دی۔ نرمل سے عظیم بن یحییٰ کے خلاف ہرانے کی کوشش کی گئی، عظیم بن یحییٰ معصوم 2.5 مہینے جیل کا ترکی اویسی کے ساتھ، تو اللہ نے اس کی قربانی کو ایسا جانے نہیں دیا اور نرمل کی سرزمین پر تاریخ خاص کامیابی سے اللہ نے کو نوازا۔ پیدا پلی میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا تو اللہ نے وہاں سے ہمارے ایک دلت امیدوار کو کامیاب کیا۔ ادھونی میں لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر نہیں چلے گا، یہاں پر تلگو دیشم اور YSR کی ہے، مگر ہمارے مجلس کے اراکین نے یہ جان سے محنت کی، جلسے کا پرمیشن نہیں دیتے تھے ادھونی میں، ادھونی سے باہر جلسے کا پرمیشن دیا، مگر اللہ نے وہاں سے ہم کو کامیاب کیا۔ اور ادھونی کے ہمارے صدر سلیم نے چچا جان مجھے کہہ کر رضا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے، مگر سلیم کی زبان سے نکلا ہوا ایک خلاف عزیز دوستوں کو گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ آپ نہیں جانتے عزیز دوستوں، رائل سیما میں ادھونی میں دکانوں کو جلایا گیا، لوٹا گیا، مارا گیا۔ سلیم 2 مہینے تک ادھونی سے باہر رہا، ڈرایا گیا، بھائیوں کو ڈرایا گیا، مگر میں ادھونی کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو اپنا
نے اپنی دعاؤں سے مجلس کو کامیاب کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان تمام اضلاع کے کلیات جہاں سے مجلس کرا کی اسمبلی کامیاب ہوئی، جہاں سے نہیں بھی ہوئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. عزیز دوستو، اسد الدین اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے. میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اور اپنی کوشش کو اور تیز کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تعالی. محبوب نگر میں لوگ کہہ رہے تھے نہیں جیت پائیں گے، کانگریس والے ایسا کر لیں گے، خرید لیں گے، وہ کر لیں گے. اور اللہ نے کریم محبوب نگر میں بھی 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. شاد نگر میں لوگ کہہ رہے تھے نہیں جیتے گا بچہ، اور اللہ نے شاد نگر سے کامیابی سے نواز کیا. شمس آباد میں کہہ رہے تھے نہیں جیتے گا MPDC، مگر وہاں پر اللہ نے MPDC کو کامیاب کیا. سرو نگر منڈل میں لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، 12 جیت کیا ہے وہاں. ہمارے اور انشاءاللہ تعالی منڈل پرجا پریشد کا پریزیڈنٹ بنانے کی پوری کوشش کریں گے. میرے عزیز دوستو، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے اضلاع میں کام کیا آپ ہی کی وجہ سے. آج یا تو کریم نگر کے قائدین کو اپنی ناچ باقی دور کرنا پڑے گا، یا اگر دل صاف نہیں کر سکتے تو پھر دور ہونا پڑے گا. آج عوام اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم اس کو کریں گے کام کریم نگر میں، اور وہی موقف کو بحال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. کوڑکلا میں کریم نگر میں لوگ کہہ رہے تھے کیا کرے گا یہ صدر، کہہ رہے تھے یہ بریانی کی دکان چلانے والا یہ جماعت چلائے گا. تو ہمارے صدر نے کہا کہ ہاں بریانی بھی کھلاؤں گا، جماعت کو بھی کامیاب کروں گا. اور کوڑکلا سے ہمارے اگر میں غلط نہ کہوں تو 6 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. بوڈھن میں اب ہماری کامیابی ہوئی الحمدللہ. عزیز دوستو، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے محنت کی، جستجو کی. کیا مقصد ہے ہمارا بلدیہ کے الیکشن میں لڑنے کا اضلاع میں؟ ہم اس لیے لڑتے میرے عزیز دوستوں کہ وہاں سے ہمارے لیڈرشپ ابھرے، وہاں پر ہماری شناخت ہو، سیاسی شناخت ہو. اور جمہوریت میں بغیر سیاسی طاقت کے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان مقامات پر جاؤں گا، ان اراکین بلدیہ سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ریکارڈ ہے، تم نے کیا کام کیا. اور آج کل الحمدللہ روڈ اچھے ہو چکے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا. رائل سیما اور آندھرا کی عوام کو میں تحفظ دے رہا ہوں کہ کانگریس نے تو توڑ دیا، 2 ریاست بنا دی، مگر کانگریس ہمارے رشتے کو نہیں توڑ سکتی. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ میرے عزیز دوستو دولت کے اوپر مبنی نہیں ہے. وہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر وہ ایسا رشتہ ہے کہ کلمے کی بنیاد کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کو ہم دیکھتے ہوئے یقیناً رائل سیما میں جائیں گے، کام کریں گے، آندھرا میں جائیں گے، کام کریں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یاد رکھو میرے الفاظ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے الفاظ کو پورا کرے گا کہ 2019 میں رائل سیما سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک MLA کامیاب ہوگا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، اسمبلی کے انتخابات میں اللہ نے مجلس کو بڑی کامیابی سے نوازا. یقیناً ہم کو اس بات کا اقرار ہے کہ آج ہمارے نظام آباد سے جبلی ہل سے نوین یادو کامیاب ہو جاتا، مجاز صاحب نظام آباد سے کامیاب ہو جاتے، ذاکر جاوید راجن نگر سے کامیاب ہو جاتا. مگر کیا آپ جانتے عزیز دوستو، ان تینوں جگہ پر مجلس دوسرے مقام پر رہے. لوگ سمجھ رہے تھے نظام آباد لڑیں گے، اس لیے کانگریس کے بڑے لیڈر نے کہا تم اس کو ٹکٹ دیے. ارے مجھے کیا کرتا ہمیں اچھا.
دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا۔ میں ان تمام نوین یادو سے، جاوید سے، مجاز سے کہہ رہا ہوں، ہمارے شرط نمبر پیٹ کے امیدوار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے تمام مقبل کے امیدوار سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہو، 2019 کی تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو 2019 کی۔ اور 2019 میں تلنگانہ میں نئے 32 اراکین اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً جب دارالسلام میں جلسہ ہوگا 2019 میں، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ 7 کی جگہ 10 سے زائد اس دارالسلام کے اسٹیج پر ہمارے اراکین اسمبلی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہم کو محنت کرنا ہے، بنائیں گے، حیدرآباد کو ترقی دیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین تیار حکومت کو تائید کرنے کے لیے اگر تم اردو کو پہلی سرکاری زبان کا موقع دو گے تلنگانہ میں تلگو کے ساتھ، تو نہیں ملنا چاہیے اردو کو سجائے مقام ملنا چاہیے۔ کیا آج جو پرانے شہر میں ڈرینیج کا کام رکا ہوا ہے، اولڈ سٹی پیکیج کا حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو فنڈ دے تاکہ ہمارے جو ڈرینیج لائن 100 سال پرانے اس کو بدل دیا جائے، نئی لائن ڈالی جائے۔ کیوں نہیں تلنگانہ کی حکومت میں تلنگانہ ایک بہترین ریاست بن سکتی ہے؟ آج تلنگانہ کے قائدین سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل تک تو تم نے انگلیاں اٹھاتے تھے آندھرا والوں پر کہ تلنگانہ کو ترقی نہیں کرے، آؤ ہم مل کر تلنگانہ ریاست کو ہندوستان کے بہترین ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست بنائیں گے کہ جو گجرات کو پکارتا تھا کہ گجرات کی تلنگانہ کے سامنے بھکار کرائے گا انشاءاللہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنا پڑے گا، RSS کو ہرانا پڑے گا، BJP کو کمزور کرنا پڑے گا، اور تلنگانہ میں ضروری ہے کہ جہاں پر ایک ایسا قانون بنایا جائے اگر فرقہ وارانہ فساد ہوگا تو ذمہ داری پولیس پر آئے گی، ذمہ داری پولیس پر آئے گی، پولیس کو سسپینڈ کیا جائے گا، اگر گھر جلے گا تو پولیس والوں کی تنخواہوں سے پیسے لے کر اس گھر میں دیا جائے گا، پولیس پر ذمہ داری ہوگی۔ اور یہ قانون بن سکتا ہے، یہ قانون بنایا گیا تھا، مگر یہ مرکز میں کانگریس حکومت کی کمزوری، اگر وہ قانون بنا کے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کا تو ان کو فائدہ ہوتا۔ ہم کوشش بتائیں گے ان تلنگانہ کے اقتدار پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو کہ دیکھو تلنگانہ میں ایک ایسا قانون بناؤ، اور بنانا چاہیے۔ کیوں نہیں غائب المعارف کو مضبوط کیا جاتا؟ 1000 سال پرانے مینوسکرپٹ ساری دنیا میں نہیں ہے، کیوں نہیں اس کو مضبوط کر دیا؟ کرنا چاہیے۔ جب تلنگانہ کے ہیریٹیج کیا بات کر رہے تو غائب المعارف کے بعد کوئی ہیریٹیج نہیں ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ آندھرا پردیش کے آرکائیوز کے کاغذات آپ بھاگ کر نہیں ہو سکتا؟ یہ تلنگانہ حیدرآباد کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کو آپ نہیں بانٹ سکتے، کہ یہیں پر رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط اور سنہرے تلنگانہ کی تاریخ کے لیے تیار، بشرطے کہ تم سیکولرزم اصولوں پر پابند رہو، بشرطے کہ تم ہماری جان اور مال کا تحفظ بھی کرو اور ہم کو زندگی میں ترقی کے مواقع فراہم کرو، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ عزیز دوستو، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ کشن صاحب کو دنیا جلائی تھے، وہ گنگادر DCP ٹاسک فورس میں DCP، ایسٹ زون کے DCP اور بارڈر سیکورٹی فورس کے ساتھ فائرنگ کرتے ہیں۔ کیا گنگادر جب DCP تھے ٹاسک فورس کے، کیا عثمان انویسٹیگیشن نہیں ہوا تلنگانہ کا کتنے مرتبہ گولی چلایا؟ بینگن کے اوپر بڑے بڑے شخصیتوں کے پتلوں کو توڑ دیا گیا، فائرنگ نہیں کرے۔ حیدرآباد میں 2 مہینے تک تلنگانہ کے نیچے ریلیشن چلا، آپ گولیاں نہیں چلائے۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا تمہاری گولیوں پر ہمارا نام لکھا ہے؟ تو کہ کوئی گاڑی والا دکھے تو تمہارے جسم میں خون کھولنا شروع ہو جاتا
کرنا پڑے گا. گولیاں نہیں چلیں گی یہاں پر. گولیاں چلیں گی تو ان گنڈوں پر چلنا چاہیے جو عوام کے منتخب نمائندوں پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں. کیا بات ہے کہ ہمارے بچوں کو گولیاں مارتی. ہرش محل میں تو کہوں گا کہ جو ٹی آر ایس کے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں وہ جائیں ہرش محل کو جا کر دیکھیں اس جگہ پر جہاں پر گولیاں ماری گئی. کیا کوئی سامنے کوئی دشمن تھا؟ ہمارے گھر کے سامنے بچوں کو مارتی. ہمارے گھر کے سامنے بچوں کو گولیاں مارتی. واہ گنگادھر عجیب تیری گنگا ہے. تمہیں بولتا گنگا میاں بلائی یہ گنگا والا گولیاں ہم پہ چلا رہا. کیا گنگادھر صاحب کیا آپ خوش ہو رہے انہیں وزیر اعظم بننا بول کے گولیاں چلا رہے؟ اس کی ہوا یہاں نہیں چلی نہ کبھی چلیں گی انشاءاللہ تعالی. مگر یہ نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے غریبوں پر. یہ ظلم ہے غریبوں پر گولیاں چلانا. اس کو بند کرنا پڑے گا. گنگادھر کا ٹرانسفر نہیں اس پر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ 3 معصوم لوگوں کی جان کو لے گیا. جس کی 1.5 مہینہ پہلے شادی ہوئی اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. گنگادھر اگر تیرے بیٹے کی بیوی بیوہ ہوتی تو تو کیا کرتا؟ بتا گنگادھر اگر تیرا بیٹا مر جاتا کیا گزرتی تیرے دل پہ؟ بتا گنگادھر اگر وہ بچہ مارا جاتا جس کے گھر میں 8-8 10-10 لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے تو تمہارے دل پہ کیا پہنچا؟ نہیں ظلم ہو یہ بند ہونا پڑے گا اور بند ہوگا انشاءاللہ تعالی. 6 لاکھ روپئے انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے. اور صاحب آپ ان کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائیے. قتل کا مقدمہ بک کروائیے لوگوں پر. گنگادھر کو سسپینڈ کریے. گھر میں بٹھاؤ اس کو تنخواہ مت دو. اس کے بعد اس کو معلوم ہوگا کدھر سے گنگا آتی. اور آج کے دن مکہ مسجد کا معاملہ کس نے کیا؟ مکہ مسجد کا معاملہ یہی آر ایس ایس سے سوچ اور ان کی ذہن سے وابستہ لوگوں نے کیا. کون ہے لوگ جنہوں نے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کیا؟ اجمیر میں کیا، گجرات میں کیا، کہاں نہیں کیا؟ کون ہے ساتھی پرگیا ٹھاکر؟ کون ہے کرنل پولیس؟ یہ تمام کے تمام ہندوتوا کے ذہن کے لوگ ہیں جو ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستو آج کے دن یاد کرو لوگوں کی قربانی کو جو بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے. یاد کرو لوگوں کو جو پولیس کی گولیوں کا نشانہ ہو گئے. آج بھی میرے دماغ میں وہ تصاویر ہے کہ پولیس کی بندوق کی SLR مکہ مسجد کی جالی کے اندر گولیاں چلا رہے تھے. ہم بم بلاسٹ میں تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے اور آپ باہر سے گولیاں چلا رہے تھے. اور اب تک اس کی رپورٹ نہیں ہے جوڈیشل انکوائری. کریں گے گورنر صاحب سے کہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. مجھے معلوم ہے اس انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہوگا کہ نہیں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو پولیس والوں نے جان بچانے کے لیے گولیاں چلائی. میں جانتا ہوں مگر رپورٹ کو تو منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ہم کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو ہم سے کبھی انصاف نہیں کیا جا سکتا. عزیز دوستو یقیناً آج ہمارے ملک میں بی جے پی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. 280 اراکین پارلیمان ان کے منتخب ہوئے. 300 سے زیادہ NDA کے ہو گئے. بہت سے لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا. یاد رکھو میں ہندوستان کے ان غیور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہندوستان کے ان تمام ہندوستانی عوام سے کہہ رہا ہوں جو ہندوستان کے ضرورتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اقتدار ملا ہے ضرور ان لوگوں کو، ضرور الیکشن کیمپین اچھا چلا ہے انہوں نے،
عزیز دوستوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا خوف رہے گا یا مسلمان رہے گا۔ ہم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ کیسے حضرت تو تم کو کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ تم احسان نہیں کر رہے، لوگ تم پر احسان کر رہے، 3 سال کی زندگی دے کر تم پر احسان کر رہے، تم احسان نہیں کر رہے۔ تم اگر تمہارا گھر چل رہا ہے تو ان لوگوں کے پیسوں کی وجہ سے چل رہا ہے، مگر ان غریبوں کی آنکھوں سے بہتے آنکھوں کو دیکھو جو آج بی جے پی کے اقتدار پہ آنے کے بعد پریشان، مگر میں ان بہتے آنکھوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بند کرو اپنی آنکھوں کو نم کرنا۔ اگر آنکھوں میں آنسو لانا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو ملاؤ، تم گناہوں سے ڈرو، یہ ظالم سے مت ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، اس سے مت ڈرو، تم ان ظالموں سے محبت مت کرو، تم رسول اللہ سے محبت کرو، تمہارے سر سے محبت مت کرو، تم اولیاء اللہ سے محبت کرو، یہی ہم کو کامیابی دے گا، یہی ہم کو کامیابی دے گا۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ مجھے کسی نے ایک واقعہ بھی فون پر بتایا، واٹس ایپ پر کسی نے واقعہ بتایا کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو تاتاری شہزادی نے وہ کچھ کیا، اس کی نسل کچھ کی، سب کچھ ہے، ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹو، وہ ہمارا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ زمین آسمان کا مالک اللہ، زمین کو بنانے والا، آسمانوں کو اٹھا کے رکھنے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین سے اناج پیدا کرنے والا اللہ، خون کے نمرے سے بچے کو پیدا کرنے والا ایک عورت کے پیٹ سے اللہ، یہ کچھ پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج امتحان ہندوستان کے مسلمانوں تمہارا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو، تم اللہ پر کامل یقین اور ایمان ہے تو تم کو ہم کو مل کر اچھے اندازے میں بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ ان سے مقابلہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں نہیں ہیں؟ یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم حکمت کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اچھی طرح مقابلہ کریں گے۔ تو گناہوں کو چھوڑو، ان کی عددی طاقت کو لے کر خوف زدہ نہیں ہونا۔ 280 ان کے پاس آ گئے، تم کو رسول اللہ کی غلامی کا واسطہ، اگر تم اپنے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توق ڈال کر اگر پھر رہے ہو، اگر تم رسول اللہ سے پکی محبت کرتے ہو سب امت کے مکی سے، تو مقابلہ کرنا پڑے گا ہم کو، اور جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ بادل چھٹے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بادل چھٹے گا نوجوانوں، یہ پریشانی کے بادل ضرور ہے مگر یہ بادل چھٹے گے نوجوانوں، یہ بجلیاں جو چمک رہی ہیں نوجوانوں، یہ بجلیاں ختم ہوگی، یاد رکھو میرے بات کو، یہ بجلیاں ختم ہوگی، یہ بجلیاں جو ہمارے گھروں پر گر رہے، ڈرنا نہیں نوجوانوں، یاد رکھو تمہارا وجود خود ایک بجلی تھا، تمہارا وجود بجلی کا، مجھ پر جماعت کی ذمہ داری ہے، مجھ پر میرے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اگر یہ مافیا، یہ عمرے، یہ سپاری، کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی کوئی سپاری ہے منہ میں بھولنے کی؟ بڑے بڑے دیکھ کے ٹھہر نہیں سکتے سامنے، تو ہماری سپاری، ہماری سپاری، اس جمہوریت پر ہم کو بھروسہ ہے، یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے، اس ہاتھ کو اور پھر اس ہم کو کیا ہے یہ ان وجہ پیسے ہوں گے بھائی، کیا آپ ہم کو مارنے سے کیا ختم ہو جائیں گے؟ ہم نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے خاندان کا ایک
तुम्हारी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। खानदान ओवैसी का एक एक बच्चा जब तक दुनिया में रहेगा वो तुम्हारी खिदमत करेगा, वो तुम्हारे लिए मरने तैयार है। मगर ये बात तो सही नहीं है कि हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं, हम शेर के बच्चे हैं। सुपारी दे इन्होंने गोली मारे तो उन्हें जख्मी हुआ करते। मां हम खाली बोल रहे थे हम नहीं करे, झंडा नहीं जलाए तो हम गोली मार के खड़ा कर दिए, शहीद कर दिए, या गोली मार रहे मारना था सर पे कमर पे। जितने थे पूर्व को साफ करना था, उसके मार के बनना था ये साजिश करे। ये क्या तुम्हारा इंसान? ये गुंडों को खत्म करो, ये कहां के भी गुंडे होंगे खत्म करो इनको, मुंडी कुछ हो इन लोगों की। और जो जेल में बैठ के मेरी गुना कर रहे, ठीक है तुम्हारा खेल भी तुमको मालूम होगा। अब इंक्वायरी चल रही है किसने किया क्या किया मालूम होगा। मगर दोस्तों अगर भगवान के मुंतखब शुदा नुमाइंदों पर अगर ये सिलसिला का आगाज होगा तो याद रखो ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। एक बार ये दरवाजा खुलेगा तो ये फितने का दरवाजा खुलेगा, तशद्दुद का दरवाजा खुलेगा, खून बहेगा पानी की जगह। याद रखो मैं नहीं चाहता ऐसा होना, मैं हरगिज़ नहीं चाहता, मेरी फितरत में नहीं है, मेरी तरबियत में नहीं है, मेरी सोच में नहीं है। मगर अजीज दोस्तों हुकूमत का काम ये है कि सिक्योरिटी फराहम करो, हर अवामी नुमाइंदे को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कोई भी रहने दो। शहर हैदराबाद को अमन का गहवारा बनना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लोगों से कहना चाह रहा हूं अगर तुम स्वर्ण तेलंगाना की ख्वाब देख रहे हो तो ऐसा हैदराबाद बनाओ कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो जाए कि कोई एमएलए के पास कोई सिक्योरिटी ना, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बच्चों को। अगर तुम हैदराबाद को तरक्की कराना चाहते तो ऐसा बनाओ कि रात के 11